لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بڑی ہی برکت اور بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجے گا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ میۃ، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ومن صلی علی میۃ، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں ہے، حدیث پاک ابھی جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو، ایسے آدمی کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اعلیٰ حضرت امام السنت فرماتے ہیں، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ماہ مبارک ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کا 27واں روزہ، اللہ اکبر، یہ شب ابھی جاری ہے، اور جب تک سحری کا وقت باقی ہے تب تک یہ شب باقی ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم ہمیں آج کی اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ علماء اور مشائخ اور محدثین بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بھی ایک تعداد ہے جن کا یہی فرمانا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی یہ 27ویں شب یہ ممکنہ لیلۃ القدر ہے۔ اس کو میں نے یوں سمجھ لیں کہ ایک اس کے ساتھ بیان کیا ہے، مدنی چینل کے ناظرین، اختصار کے ساتھ مضمون کو میں نے بہرحال بیان کر دیا ہے، بڑی خوب بات ہے۔ اور کل رات نگران شورا نے بھی بڑی پیاری بات کہی، آپ نے فرمایا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہی جو شب ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کریم ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں محروم نہ فرمائے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مالک ہمیں شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی پوری انشاءاللہ جاری کو سارے رہیں گے وہ عاشقان رسول جنہوں نے ماشاءاللہ آج کی رات اللہ کریم کی عبادت کر کے گزاری ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے، اور جنہوں نے گناہوں سے بچتے ہوئے گزاری ہے، گھاٹے اور نقصان میں بہرحال وہ بھی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے ایفرٹ کی، جنہوں نے ذکر اللہ کیا، جنہوں نے ذکر مصطفیٰ کیا، سنا، دعائیں مانگی، دعائیں کی، یقیناً وہ اس کا بینیفٹ لینے میں ایک اپنا ممتاز اور جداگانہ انداز بہرحال ضرور رکھتے ہیں۔ ابھی بھی وقت جو ہے وہ گیا نہیں ہے، آپ اگر گھر میں ہیں اور سحری کے لیے آپ اٹھ چکے ہیں یا اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں، وقت ہے، تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں آپ، 2 رکعت نماز تہجد جو ہے وہ ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیے اور دعائیں بھی کیجئے۔ امیر سنت کے ساتھ جو دعا میں شامل تھے، سبحان اللہ، اللہ کریم انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور جو ابھی تک اس میں شامل نہیں ہو پائے ان کے لیے بہرحال اب بھی ٹائم باقی ہے، دعاؤں میں شامل رہ سکتے ہیں اور اچھے اعمال ذکر اللہ اور استغفار درود پاک کی کثرت بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک سلسلے میں انشاءاللہ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات عطا فرمائی. حافظ صاحب یہ مصطفیٰ کریم کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر، اپنی امت پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہروز بھائی ایک کیسی عظیم نعمت دلوائی ہے. اللہ اللہ کچھ اس پر روشنی ڈالیں حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں آپ کی امت پر جہاں یہ احسان فرمایا کہ ایک رات ایسی عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں اور بھی بہت سارے احسان فرمائے. یہ اس طرح کے احسانات ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا شکر گزار ہونا چاہیے. تھوڑی محنت پر اتنا اجر و ثواب. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی مثال ان لوگوں کی سی ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک کام کرنے والے مزدوروں کی مثال دے کر سمجھایا. فرمایا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کہ میری امت کے لوگوں کی مثال اور جو پہلے امتیں گزری ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے. مختلف انبیاء کے نام لے کر ان کی قوموں کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ان کی امتوں کے متعلق فرمایا وہ ایسے ہیں جیسے آدھا دن جو ہے وہ عبادت، آدھا دن مزدوری کریں اور پھر جتنی مزدوری کی ہے اسی کے مطابق انہیں اجرت دے دی جائے. اور فرمایا کہ بعض امتیں وہ ہیں کہ جن کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ظہر سے عصر تک کا وقت پہلوں کے مقابلے میں کم محنت کریں اور انہیں ان کا اجر دے دیا جائے. ارشاد فرمایا میری امت کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے عصر سے مغرب تھوڑا سا وقت. ارشاد فرمایا یہ اتنی ڈیوٹی کریں اور اجر و ثواب انہیں بڑھا کر عطا کیا جائے. ارشاد فرمایا میری امت کی مثال ایسی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضل ہے، کرم ہے، اور اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ شب قدر ہے کہ ایک رات کی عبادت، ایک رات کا جاگنا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے کام کرنا، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اچھا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ نہیں ارشاد فرمایا، یہ اللہ یہ بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان یہ افضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق. فرمایا 1000 سے افضل ہے. کتنی افضل ہے یہ نہیں فرمایا. تو وہ کریم ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کی دین میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جس محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا اس محبوب علیہ السلام کے لینے میں بھی کوئی کمی نہیں. اللہ کریم نے عطا فرمایا، محبوب علیہ السلام کے صدقے عطا فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو اللہ کریم کا احسان ہے، فضل ہے، اس کو سمیٹنے والے بن جائیں. جتنا چاہے فضل ہو، احسان ہو، اس سے سیری نہیں ہو سکتی. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جب وہ ٹڈیاں سونے کی آپ پر گر رہی تھی اور آپ ان کو جب جمع کر رہے تھے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے نبی آپ کے پاس اتنا کچھ ہے پھر بھی، تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے فضل سے میں سیر نہیں ہو سکتا، تیرا فضل جتنا ہو اتنا کم ہے. تو یہ اللہ کریم کی دین ہے، فضل ہے، اس کا کرم ہے. اس نے ایسی رات عطا کی اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں عطا کی ہے. تو ہمیں بھی
اس رات کو عبادت ریاضت، اس رات کو اور اس کے علاوہ دیگر راتوں کو بھی ہاں جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہی صرف کرنا چاہیے جی۔ کہ یہی مومن کی شان ہے، یہی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم اور جس محبوب کے صدقے میں ملی ہے ہائے ہائے۔ ان پر درود و سلام بھی نہیں بھولنا چاہیے، سبحان اللہ، ان پر کی درود یاد سے پاک بھی غفلت پڑھنا نہ ہو۔ چاہیے جی، بالکل۔ ان کی یاد سے غفلت ان کی یاد سے غفلت نہ ہو، درود و سلام ہو، قربان جائیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس احسان پر بھی ہمیں تو حضور کے صدقے میں ملا ہے، جو کچھ ملا ہے یہ انہی کے صدقے میں ملا ہے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، بلکہ رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ اور بھی کیا خوبصورت بات کہی خالد محمود خالد صاحب نے، فرماتے ہیں اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ماشاءاللہ ہمارے آصف بھائی نے سحری کر لی ہے، موجود ہے، اور عارف بھائی سحری کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ، کچھ ہی دیر میں عارف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تب تک انشاءاللہ مدنی پھولوں کا تبادلہ یہ جاری رہے گا۔ جی سلمان بھائی، جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی رحمت سے، اس رات کی قدر و منزلت تو قرآن میں بیان کی، ہم تو اسی کو گویا کہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور عدنان بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، کتنی بہتر ہے، کتنی افضل ہے، وہ بیان نہیں کیا، منیمم جو اس کا اجر بیان کیا وہ یہ کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، اس کا شان نزول بھی اگر ساتھ ہی ہو نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا شان نزول کیا ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا، ایک عابد کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے 1000 مہینے تک راہ خدا میں جہاد کیا۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میروز بھائی، صدقے جائیں اس عابد پر بھی، اس مجاہد پر بھی کہ جس کا ذکر خیر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس کے مقام کا عالم، ان کی عبادت کا عالم، اور ان کے جو جہاد کی مقبولیت کا عالم ہے حافظ صاحب، اس کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں کہ جن کی تحسین مصطفیٰ کریم فرمایا، اور پھر اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عبادت میں اخلاص عطا فرمائے۔ ان کا جو ذکر تھا، تو جب ذکر کیا کہ 1000 مہینوں تک ایسا معاملہ، صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ پچھلی امتوں میں اتنی عمریں رہی تھیں لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام جو ہے تو اس کی عمر اتنی زیادہ ہے نہیں عمومی طور پہ، تو صحابہ اکرام نے حرص کی کہ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں ہم کیسے کریں گے، ہماری تو عمر کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو ہے نا خاصہ ہے، شب قدر خاصہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کا تحفہ خاص میری امت کے لیے ہے اور مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ سلمان بھائی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شب قدر کی تفسیر کے ضمن میں 2 بڑے پیارے نکات لکھے۔ آپ نے فرمایا، ایک نقطہ تو یہ بیان فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کیونکہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو وہ کیوں ہے بہتر، خود ہی قرآن نے بیان فرمایا کہ اس میں قرآن نازل ہوا اس لیے بہتر ہے، تو فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ شرف والی چیز سے، شرف والے مقام سے، شرف والے بندے سے بندے کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے، کہ باتیں تو ساری اللہ کی ہیں۔ شرف والے بندے سے، شرف والے مقام سے جو بندہ نسبت رکھے وہ بھی مشرف ہو جاتا ہے، وہ بھی مشرف ہو جاتا ہے، وہ بھی صاحب شرف ہو جاتا ہے۔ تو اس رات کو جو عظمت ملی 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، بہتر ہو گئی، تو وجہ کیا، اس میں قرآن اترا۔ دوسری خصوصیت ذکر فرماتے ہیں کہ یہ صرف قرآن ہی کی خصوصیت ہے کہ جس رات قرآن اترا اس رات کو رب کریم نے 1000 دنوں سے بہتر کر دیا، 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا۔ پچھلی کسی کتاب کو یہ شرف نہیں ملا کہ جب وہ نازل ہوئی ہو اس مہینے کو یا اس دن کو 1000 مہینوں سے یا کچھ فضیلت دی گئی ہو، تو یہ قرآن کریم کے حصے میں آیا، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں قرآن بھی ملا، قرآن کے نزول کی رات کو بھی ہمارے لیے 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ اور سلمان بھائی قربان جائیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی شب جب 50 نمازیں فرض ہوئیں اور آپ کے صدقے میں حضرت موسیٰ کے مشورے سے گویا کہ 5 نمازیں ہو گئیں، تو ہماری غفلت جو ہے، ہماری جو ایک سستی ہے، کاہلی ہے، اس کو تو انبیاء جانتے تھے، اور یقیناً سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر جانتے تھے. یہ دین اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم جیسے سست لوگوں کے لیے، ہم جیسے غافل لوگوں کے لیے جو محنت کر کے زیادہ نہیں کما سکتے، مسلسل محنت کر کے زیادہ نہیں کما سکتے، مسلسل محنت نہیں کر سکتے، اس کی عبادت نہیں کر پاتے، غفلت ہو جاتی ہے، کہا کہ چلو آؤ ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کی تو تعظیم کر لو، اس رات کی اہمیت کو سمجھ لو، اس رات میں عبادت کر لو صدقے دل سے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسی ہو جائے گی، 1000 ماہ سے بہتر ہو جائے گی. قربان جائیے، دین اسلام نے جو دیا نا سلمان بھائی، ہماری عقلوں میں آیا نہیں آیا، اور ہماری عقل کیا، نالے نے مصطفیٰ پہ قربان ہماری عقل تو، اور ہمارے جسموں کی عقل. لیکن دیکھیں شب قدر عطا فرمائی، رب کریم چاہتا وہ تو کریم ہے، مصطفیٰ کریم چاہتے تو وہ تو کریم ہے، وہ تعین فرما دیتے، لیکن تعین نہیں فرمایا، یہ نہیں بتایا کہ شب قدر کون سی رات ہے. لیکن اس کے نہ بتانے میں بھی نا غلاموں کی بھلائی مقصود ہے، اس کو چھپانے میں، اس کو پوشیدہ رکھنے میں بھی یوسف بھائی ہماری بہتری مقصود ہے. کیونکہ وہی بات کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ جناب فلاں رات شب قدر ہے تو شاید ہم صرف اسی ایک رات کی عبادت کرتے ہیں. ابھی تو اللہ کی رحمت سے، کیونکہ مشہور جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو کم از کم آپ دیکھیں، یعنی ہم اپنے معاشرتی کیفیت کو سلمان بھائی دیکھیں، مساجد میں آپ کا بھی جانا آنا ہے، عدنان بھائی، ہم سبھی کا ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے مساجد سے وابستگی ہے. عارف بھائی کا بھی جانا ہے، سبھی کا ہے، سبھی کا ہے، آصف بھائی کا بھی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے تو جی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو مسلمانوں کی کثرت ہو جاتی ہے، نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، جماعت میں بہت زیادہ افراد شامل ہوتے ہیں. لیکن بہرحال پھر کچھ بھی کہیے کہ سستی تو ہے، غفلت تو ہے، اور بعض مقامات پہ شاید یہ گناہ بھی ہو تو سستی ہو جاتی ہے، نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جماعتوں میں افراد کم ہو جاتے ہیں. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا ہے، کیونکہ اس میں شب قدر ہے، اس کی اہمیت جداگانہ طور پر بیان کی گئی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے مسلمان دوبارہ یہاں پہ رجوع کرتے ہیں، اور پھر آخری طاق راتوں میں عبادت کی برکت سے مشاہدہ بھی ہے اور حسن زن بھی ہے. دونوں باتیں، حسن زن اپنی جگہ ہے اور مشاہدہ اپنی جگہ ہے. عدنان بھائی، یہ کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو طاق راتوں میں آ جاتے ہیں، چلے جی آج 21ویں رات ہے، کیا پتہ شب قدر ہو آ گئے، آج 23ویں رات ہے، کیا پتہ شب قدر ہو آ گئے، 25ویں 27ویں 29ویں رات کو آ گئے، اور وہاں پہ محفل ذکر میں شامل ہو گئے، اجتماع میں شامل ہو گئے، نوافل میں شامل ہو گئے، تلاوت قرآن میں شامل ہو گئے. اور سلمان بھائی اس لمحے جو ہے نا رحمت الہی متوجہ ہو گئی تو پھر بیڑا پار ہو جاتا. اس بندے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں مدنی انقلاب آ جاتا ہے. اگر ہم اعلان کریں کہ وہ افراد کہ جن کی زندگی میں رمضان کی طاق راتوں کے صدقے مدنی انقلاب آیا تو ایسے سینکڑوں نکل آئیں گے کہ ہم تو رات میں گئے تھے، بس دعا ہوئی تھی. جیسے ابھی اجتماع ذکر و نعت کے اختتام پہ امیر اہل سنت دعا فرما رہے تھے اور میں آیا تو آپ سب دعا میں شامل تھے. سچی بات ہے کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں اور ہماری سوچ کیا، رمضان کا عشق ہمارا کیا، اللہ میں توفیق عطا فرمائے. لیکن امیر اہل سنت جیسا فرد، ایک پیر کامل، ایک رہبر شریعت، ایک عالم دین، بلکہ ایسا عالم دین جو عالم دین بناتا ہو، ایسا علمی شخصیت کا مالک فرد، ایسی نسبتوں والا شخص جس کی ساری زندگی اللہ رسول کے احکامات کی پیروی کرنے میں گزری. مجھے قربان جائیے حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو سنتیں سیکھنی ہے تو الیاس قادری سے سیکھے. تو امیر اہل سنت تو جو قدم اٹھاتے ہیں، جو گفتگو فرماتے ہیں، ہمارا حسن زن یہی ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام کے مطابق ہی یہ قدم اٹھا رہے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں. لیکن اگر ایسا شخص بھی روئے خوف خدا سے اور مغفرت کا طالب ہو تو آپ یقین کریں دل پسیج جاتے ہیں. یعنی یوں کہیے کہ پتھروں کے سینوں سے پتھروں کو چیر کے جو ہے وہ اللہ کے خوف کے آنسو جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں. اجتماع ذکر و نعت ہوا، اس میں کیفیات تھیں. اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ باتیں بھی ہمارے دل سے ہوں، قلب کی تصدیق کے ساتھ ہوں. اور اللہ کرے آج کی جو رات ہے ابھی جاری ہے، فجر تک سلامتی والی رات ہے، اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے. ہمارے اوپر بھی رحمت کے چھینٹے پڑ جائیں، سلامتی کے چھینٹے پڑ جائیں، اور مغفرت کے پروانے ہمارے لیے بھی جاری ہو جائیں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی جاری ہو جائے. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں. مدینہ مدینہ بہت اچھی بات کہی. یہاں اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے نا جی، خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندان یہ دوزخ تیرا بندہ ہو. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، ہے یہ
کو تیری رحمت سے شاہ نہ ہوں زندہ نیے دوزخ تیرا بندہ ہو کر آقا نہ ہوں زندہ نیے دوزخ تیرا بندہ ہو کر. کیا بات ہے آصف بھائی، سبحان اللہ. جی یوسف بھائی. ذکر شب قدر چل رہا ہے، تھوڑا سا حصہ میں بھی اس میں شامل کر لوں. چل لکھا لائیں ثنا خان میں چہرہ تیرا، اللہ اسی نیت سے. سلمان بھائی، یقیناً یہ ایک بہت بڑی بابرکت اور مبارک ساعت اور بابرکت اور مبارک رات ہے جی جو ہمیں ملی ہے اور بن مانگے ملی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہم پر احسان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں کیا کچھ ملا ہے، کیا کیا کچھ ملا ہے، اللہ اکبر. اور سارا کچھ بن مانگے ملا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، اور نبی پاک کے صدقے میں ہمیں بے شمار وہ نعمتیں عطا فرمائی واہ. جن کی تمنا پچھلی امتیں بھی کیا کرتی تھی، اور امت کے جو انبیاء ہوا کرتے تھے ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاش ہم امتی ہوتے. اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. شب قدر کا جو ذکر چل رہا ہے یہ وہ بابرکت اور مبارک رات ہے جو آپ نے شروع میں تلاوت فرمائی سورہ قدر کی. اس رات میں اگر کوئی شخص، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص 7 بار سورہ قدر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. کتنی بابرکت اور مبارک رات ہے. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. تو یقیناً یہ وہ لمحات ہیں. یوسف بھائی جی یہاں پر بھی بات کی حاجت ہے نا. جی. اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. امام اہل سنت تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی محبت جاگزیں فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور جہاں اللہ رسول کی محبت پہ زد آتی ہے اس زد کا علاج بھی فرمایا ہے. جی دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار بھی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کو جاگزیں کیا ہے، جو خود شریعت پر پاسدار ہیں، عمل پیرا ہیں، عمل کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وابستہ ہو رہے ہیں ان کو بھی اسی لائن میں لگا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی عاجزی آپ دیکھیں. آج آپ دیکھ لیں نا، امیر اہل سنت کا انداز دیکھ لیں. امیر اہل سنت، آپ مدنی چینل کے ناظرین اس بات کے شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ ان کا انداز تو مدنی چینل پر ہم کتنی بار دیکھ رہے ہیں. دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کتنی بار امیر اہل سنت کو آن ایئر دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. آپ کی ہر گھڑی ہر ساعت یہ اللہ کی عبادت میں یہ بسر ہو رہی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں فراق رمضان، اور آپ کا انداز یہی تھا. آج دعا مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنی کہ انداز یہی تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے. حسن رضا سے دعا کرائی. اللہ اکبر. حسن رضا سے اپنے لیے دعا کرائی. یعنی میں جب حسن رضا سے دعا کے لیے کہا نا سلمان یوسف مادر، جب کہا تو اندر سے نا، میں تو سامنے بیٹھا ہوا تھا آپ کی، میری ایک دم سے کیفیت تبدیل ہو گئی کہ یار امیر اہل سنت کا کیا مقام و مرتبہ ہے آپ کا، اور آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، اور صحابہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کا جذبہ، اور رحمت الہی پانے کے لیے کوئی بھی در ہو، کوئی بھی سلیقہ اور طریقہ ہو، اس کو جانے نہیں دیتے. فاروق اعظم کا یہ انداز دیکھا کہ بچوں سے دعائیں کراتے تو حسن رضا سے دعا کروا رہے. اور پھر امت کا جو غم ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین. بات یہ انسان اپنے محسن کو بھول جائے تو پھر وہ انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے. سلمان بھائی ہم کیسے انکار کر دیں؟ امیر اہل سنت نے دنیا تبدیل کر کے رکھ دی ہے اللہ کی رحمت سے. آپ دیکھیں آج کہ امیر اہل سنت نے اپنے لیے دعا کرائی اور پھر کیا فرمایا؟ ساری امت کے لیے دعا کرو. یہ ہے ایک مسلمان، ایک کامل مسلمان. یہ ہے کہ جو دنیا کو میسج دے رہا ہے اسلام یہ ہے. اسلام کی اہمیت یہ ہے، اسلامی تعلیمات یہ ہیں. آج مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں، ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ بھی عبادت، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرنا. آج شب قدر امید ہوگی، امید یہ زیادہ کبھی قول بھی یہی ہے. تو عدنان بھائی ہم غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور آج کی رات بارگاہ الہی میں توبہ بھی کر لیں، رجوع بھی کر لیں کہ مالک جو زندگی گزرنی تھی گزر گئی،
جو کچھ کرنا تھا کر گزرے، غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، نفس و شیطان کی شرارت کے سبب آج ان مبارک گھڑیوں میں تیری بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں، تو معاف فرما دے۔ اللہ کرے کہ میرے الفاظ جو ہیں یہ میرے لیے مغفرت کا باعث بن جائیں، ہم رجوع کر رہے ہیں مالک، اب تیرے حکم کی خلاف نہیں کریں گے۔ آمین۔ اس میں سلمان بھی یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے واقعی، دیکھیں سب کچھ کر کے کہتے ہیں کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ تو وہ شخصیات ہیں نا عدنان بھائی کہ ان کے صدقے اگر دعا مانگی جائے تو رب کریم مغفرت عطا فرما دیتا ہے، ان کے صدقے جو کچھ مانگا جائے اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے۔ اور ان کا انداز تو سلمان بھائی یہ تو وہ شخصیت ہیں، آپ دیکھیں امیر اہل سنت کا انداز تو یہ پورے سال وہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم شب قدر جس نے 3 بار پڑھ لی، آپ دیکھیں مدنی مذاکرے کے بعد ہو چاہے اجتماعات ہوں کوئی بھی بیٹھک ہو، اس میں امیر اہل سنت کا انداز یہ دکھا ہے کہ رات کو امیر اہل سنت یہ 3 بار دعا ضرور پڑھ بھی لیا کرتے ہیں، پڑھا بھی دیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ یہ رحمت خدا کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ رحمت الہی کا باعث ہے یوسف بھائی، جو آپ نے بات کی، ہمارا تو حسن ظن یہ ہے کہ جی یہ قسم اٹھا لیں تو رب کائنات اس قسم کو پورا کر دے، یہ سوال کر دیں تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی چینل گھر پر آ کے ہمیں آپ ابھی بھی بتا رہا ہے کہ ابھی بھی اگر ہم کہیں پیچھے کہیں گھوم رہے ہیں یا رات جو ہے وہ کہیں شاپنگ مال میں یا کہیں آگے پیچھے اس کو کر کے گزار کے آ گئے ہیں، تو اب جو آ گئے ہیں نا ابھی اسی کو یوٹیلائز کر لیں، کچھ نہ کچھ تو ہم اس میں آ جائیں۔ وقت ہاتھ سے گیا نہیں، وقت ہاتھ سے ابھی گیا نہیں، بالکل۔ وہ کہتے ہیں نا اب جب انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات ہے، ہم کچھ تو کریں۔ پھول حاصل نہ کر سکے تو پتی ہی صحیح، اس کی خوشبو ہی صحیح، حافظ صاحب خوشبو ہی صحیح۔ بالکل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک شخص نے ایک بات کہی اور وہ بات حافظ صاحب میرے دل کو لگ گئی یوسف بھائی جی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو ہے کہ ہم نیک بن نہیں رہے لیکن نیک بننے کی تمنا تو رکھتے ہیں، نیک بن نہیں رہے لیکن نیک بننے کی تمنا تو رکھتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ کیٹیگری ہے جن کے بارے میں یہ کہا کہ بھی نیک ہے نہیں لیکن نیک بننا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو نیک ہیں، جو لگے ہوئے ہیں اچھے اعمال، اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف میں بھی ذکر و درود میں لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو ہیں تو نہیں لیکن بننے کی کوشش کر تمنا رکھتے ہیں، مہروز بھائی تمنا رکھتے ہیں۔ دل کے کسی گوشے کے اندر کوئی نہ کوئی وہ پوائنٹ ہے جو کہتا اس ہے کہ بات کا نیک احساس کر رہا ہے، جی، یہ احساس دلا رہا ہے کہ مجھے کیا نیک ایسا بننا ہونا ہے، چاہیے۔ ایسی بات ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے کہ جن کے دل میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں نے نیک بننا ہے۔ ہم ذرا غور کر لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں حافظ صاحب، جی ہم ذرا غور کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ کیا ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے والے اعمال کرنے میں کوئی دل میں کوئی جذبہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ اس پر غور کی بات ہے نا۔ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ خیر والا معاملہ ہو، عافیت والا معاملہ ہو، بہتری والا معاملہ ہو۔ گرمی آج دیکھیں 2 دن گرمی پڑی ہے، لوگ گرمی جو ہے وہ کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں اور دہائی مچا رہے ہیں۔ آپ غور کریں اس پر کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے طریقے کیا ہیں، ہماری حرکتیں کیا ہیں، ہماری عادتیں کیا ہیں، ہمارا جو ہے وہ وے آف لائف کیا ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے، کس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ تو اس پر بھی شکر ہی ہے کہ جو ہمارے ویسے جو کام ہے اس کے حساب سے تو آسمان سے آگ برسے۔ حال ہمارا کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سارعوا الی المغفرۃ، آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم جنت ارضها السماوات والارض۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت پانے کے لیے دوڑ پڑو، جنت پانے کے لیے دوڑ پڑو۔ اور ہم کہاں اور دوڑ رہے ہیں، کدھر دوڑ رہے ہیں؟ اس پر غور کی حاجت ہے یوسف بھائی، اس پر غور کی حاجت ہے۔ بھائی یقین کی ایک کیفیت ہوتی ہے جی، یہ یقین جو ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کو یقین ہونا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدنی چینل کا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا نا عدنان بھائی، اگر ہمیں کسی چیز کا یقینی طور پر پتہ ہونا کہ اگر یہ کام کر لوں گا نا مجھے فائدہ ہو جائے گا، تو وہ کام کرنے سے ہم چوکتے نہیں ہیں، وہ کام کر گزریں، کیوں؟ فائدہ ہو جائے گا۔ اور یوسف بھائی کسی چیز کا پتہ ہونا کہ اگر یہ کام کیا نا نقصان ہو جائے گا، طے شدہ بات ہے،
ہم الٹے لٹک جائیں گے، وہ کام نہیں کریں گے. اس گلی سے بھی دور بھاگیں گے. ہاں، ایک سانپ ہے نا، سانپ کہ سانپ کاٹ لے تو اس میں زہر ہوتا ہے، حالانکہ ہر سانپ میں ہوتا بھی نہیں، لیکن چلیں تو ہم سلمان بھائی سانپ کو اگر 100 فٹ یا 100 گز دور سے بھی دیکھیں گے نا، ہاں جی، تو ہم بھاگ لیں گے. ایسی بات. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے. قربان جائیے شیخ طریقت کے صدقے میں ہمیں ملے، امیر اہل سنت کے صدقے میں، اللہ والوں کے صدقے میں یہ یقین مل جائے کہ نیکی کریں گے اس کا اجر ملے گا، آہا، نیکی کریں گے اس کا ثواب ملے گا، نیکی کریں گے آخرت کے درجات بڑھیں گے. اللہ، اور گناہ کریں گے عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی، گناہ ہوگا، آخرت میں رسوائی والا جو ہے نا معاملہ ہو جائے گا. اگر یہ ساری کیفیات جو ہیں سلمان بھائی یہ یقین کے درجے پہ آ جائے نا، ایمان تو ہے ہمارا، لیکن اب کیسا ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین غور کر لیں اپنا کہ یقین کے درجے پہ کہ نہیں آج شب قدر ہو سکتی ہے اور میں اتنے فوائد حاصل کر سکتا ہوں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. بارش ہوتی ہے نا تو لوگ برتن رکھ لیتے ہیں کہ بارش کا پانی بچے کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پانی ٹپک رہا ہے، پانی آ ہی رہا ہے تو برتن کچھ نہ کچھ بھر ہی جاتا ہے. تو اس وقت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا سلمان بھائی. ہماری عقل جو ہے وہ کہہ رہی ہے رحمت کی برسات کہاں ہے. تو اگر معاملہ حسی طور پہ چھوڑیں گے، اگر معاملہ عقلی طور پہ چھوڑیں گے کہ بارش جو رحمتوں کی ہو رہی ہے وہ بھی ہمیں نظر آئے، تو پہلے ویسی آنکھیں تو لاؤ، ورنہ دیکھنے والے تو رحمت کی بارش کو بھی دیکھ ہی لیتے ہیں، برکت کی بارش کو بھی دیکھ ہی لیتے ہیں. ہم بھی تو کوئی اپنا برتن، کوئی پیالہ جو ہے یہ کاسا لے کے، کوئی کاسا لے کے بیٹھ جائیں کہ مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. واہ واہ، چلو ہمیں نہیں دکھ رہی مولا، یہ رحمت والے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ تیری بارگاہ میں مقبول لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج رحمتیں برس رہی ہیں. مغفرت کا وہ تجھے سے مغفرت کا وہ تجھے سے سوالی اللہ پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مجھے گناہگار کی آج کی شب کا ستارے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے یا خدا تجھ سے کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب طالب مغفرت ہوں یا بخش دے بہرے مرتضیٰ یا رب بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری جو بات پیچھے عرض کر رہا تھا کہ جو چیز نظر آئے گی اسے مانیں گے، جو دکھے گا اسے تسلیم کریں گے، نقصان میں رہیں گے. ہم نے صحابہ سے یہ سیکھا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آ کے جب حافظی کی شکایت کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کوئی گولی نہیں دیتے، کوئی کیپسول نہیں دیتے، کوئی دوا نہیں دیتے، کوئی وظیفہ نہیں بتاتے، بس ان کی چادر میں کچھ ڈالتے ہیں اور وہ خود فرماتے ہیں کیا ڈالتے ہیں وہ تو نظر نہیں آیا، بس کچھ ایسا معاملہ کیا گویا کہ کچھ ڈال رہے ہیں. اور پھر دنیا دیکھتی ہے، آج کتابیں شاہد ہیں
کہ احادیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو احادیث ملیں گی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملے گی کہ ان کا جو حافظہ تھا وہ مضبوط ہو گیا. کس چیز سے ہوا؟ عدنان بھائی وہ کوئی فزیکل چیز نہیں تھی، کوئی نظروں میں آنے والی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز سے آپ کی عطا پہ بھروسہ کر لیا. اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ شب قدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یار رحمتیں اتر رہی ہیں. میں مدنی چینل کے عدنان بھائی ناظرین سے کہہ رہا ہوں اور اس امید پہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پتا سلمان بھائی کوئی گھر میں بیٹھا ہوا اسلامی بھائی، کوئی اسلامی بہن آج رات جو ہے وہ الحمدللہ مدنی خواب چینل غفلت پر سے ہے، جاگ جائے، خواب غفلت سے جاگ جائے اور اس کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہمیں نہیں پتا کہ کس کے صدقے میں ہم پہ رحمت ہو. سلمان بھائی یہ رحمت کی رات ہے، کچھ مانگ لیں، کچھ طلب کر لیں، بس جھولی بچھا لیں. مہروز بھائی کیا خوبصورت بات کہی. یہی دیکھیں حافظ صاحب یہ جو روایت مہروز بھائی نے پڑھی ہے، اللہ اکبر، حضور نے وہ لفظ جو کہے تھے نا جی، جو لفظ کہے تھے، میں وہ لفظ عربی کے کوٹ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اب ستری داغ. حضور نے فرمایا چادر پھیلا لو. یوسف بھائی جی کیا فرمایا؟ چادر پھیلا لو. اب ستری داغ، چادر پھیلا لو. اور جب پھر انہوں نے چادر پھیلائی تو مصطفیٰ کریم نے پھر جھولی بھر کے عطا فرمایا. اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اور صحابہ کا بھی عقیدہ تھا نا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. سبحان اللہ. جب حضور نے کہہ دیا جھولی پھیلا دو تو اب یہ بھر کے ہی آنی ہے. تو ہم غور کریں کہ ہماری جھولی پھیلی ہوئی ہے یا نہیں پھیلی ہوئی. پھیلائیں تو پھیلی ہوئی ہے سو اٹس مینز کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے دل کو جو ہے وہ کاسا بنایا ہوا ہے. صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ نظر آئے یا نہ آئے، زبان مصطفیٰ پر اعتقاد، ایمان اور یقین کرنا سیکھے، اللہ کریم وہ کچھ عطا فرمائے گا جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا یہ ایمان افروز واقعہ ہے. انہوں نے چادر بچھائی، اللہ کے محبوب نے یوں کر کے ڈالا، نظر کچھ نہیں آیا، لیکن ساری دنیا کہتی ہے جو حافظہ سیدنا ابو ہریرہ کو اللہ کریم نے عطا فرمایا اور کسی کو نہیں عطا. وہ خود فرماتے ہیں نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد وہ دن ہے، آج کا دن ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان نہیں بھولا. بھائی صحابہ نے عقل تو اپنی قربان کی ہوئی تھی نالین مصطفیٰ پہ. اگر آپ معراج شریف کے واقعے کو دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا کہ تمہارے صاحب یوں یوں کہتے ہیں تو پوچھا کیا؟ صرف یہی پوچھا وہ کہتے ہیں تو درست کہتے ہیں. تو سلمان بھائی ایک مسلمان ہونے کی ہم جیسے بھی ہیں، ہم کوئی بہت پاکیزہ نہیں ہے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے پارسائی کا. عدنان بھائی نہ میں نہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو میرا ایک حسن ظن ہے، ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ ہے کہ ہم گندے سنتے ہیں، ہمارے اعمال کا دفتر سیاہ ہوا ہے، لیکن ہیں ان کے غدار نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ سے غداری نہیں کی، کمزور ہیں، اعمال میں کمزور پڑ جاتے ہیں، باغی نہیں ہے، طاغی نہیں ہے ہم اللہ کی رحمت سے. تو بس آپ ہی پر امید ہے، اے اللہ تیری رحمت پر بھروسہ ہے. تو ہم اور آپ مطلب ظاہری اعتبار سے کوئی شخص مذہبی نہ بھی ہو، سلمان بھائی آج کی رحمتوں سے وہ محروم تو نہیں رہے گا نا کہ اگر کوئی شخص گناہگار ہے تو کیا آج اس پر رحمت نہیں ہوگی؟ نہیں، بلکہ آج کی شب جو ہے وہ توبہ کرے اس پہ تو ایسی چھم رحمت ہوگی. کیا بعید کہ سب سے زیادہ رحمت اس پہ ہو جائے. جن کی توبہ پھر قبول ہوتی ہے نا، ان کے بارے میں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر اس کی توبہ گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو جن میں تقسیم کی جائے ان کو کافی ہو جائے. توبہ کی تو کیا ہی بات ہے. اللہ نصیب فرمائے. وہ شاعر نے کہا نا کہ تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. ہم یہ انداز ہونا چاہیے. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے چل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے چل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے چل تھل بھر دیے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے.
درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے کیا گیسو کفیزہ شفاعت ہے تمہاری شفاعت ہے تمہاری کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پر قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ اللہ حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور سوالی بن کے رہے، سوالی بن کے رہے، مانگنے والے اور حضور کے در کے منگتا بن کے رہیں۔ جی فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، فائدہ یہ ہے اللہ رسول کی بارگاہ کا سوالی بندہ بنے، سائل بنے، مانگنے والا بنے، ان بارگاہوں کا بھکاری بنے تو اس کو جو مجدے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے مانگنے والا خالی نہیں جائے گا۔ فلا تنہر، اللہ اکبر۔ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، اللہ کریم فرماتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے کہ جو مضطرب کی جو ہے وہ دعا کو سننے والا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو ہاتھ پھیلائے گا پھر وہ سوالی کرے، سوالی بن جائے گا، ہاتھ پھیلائے گا پھر خالی نہیں آئے گا۔ اور حضور کی ذات کیا ہے؟ سبحان اللہ، خواجہ صاحب نے آیت پڑھی ہے، عدنان بھائی نے کیا خوب آیت پڑھی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو خالی آئے، جو سوالی آئے اس کو جھڑکنا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اور کیا عطا ہے مصطفیٰ کریم کی، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ اور یہاں عام بندہ دنیا میں کسی سے مانگے، دنیا میں کسی سے سوال کرے، اپنا جو ہے وہ کوئی معاملہ مدعا کے کوئی ایک دفعہ دے دے گا، دو دفعہ دے دے گا، تیسری دفعہ بولے گا تم نے تو کام ہی پکڑ لیا ہے، اور پہلے بھی یاد تمہیں دیا تھا پھر آگے منہ اٹھا کے۔ دنیا میں لوگ یوں بولتے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ ہے، اللہ اکبر، اللہ رسول کی بارگاہ کا جو سوالی ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور کیا عطا ہے حضور کی، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ اللہ رسول کی بارگاہ کا بھکاری، سوال کرنے والا، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب واں ہیں، لب کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہم یہ بن جائیں، اللہ کرے یہ بن جائیں، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے کردار والے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے والے بنے، مالک کریم کا ذکر کرنے والے بنے، نبی پاک پر درود پاک پڑھنے والے بنے، حضور کی سنتوں کو اپنانے والے بنے، معاشرے کے اندر ایک اچھا اور ایک پریکٹیکل مسلمان اپنا جو ہے وہ بننے کی کوشش کرے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے آئیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا نے جو ایک بات کہی، میں وہ کوٹ کرتا ہوں یہاں پر کہ ہم یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، اس ماہ مبارک میں جن کی بخشش ہوگی، جو برکتیں لیلۃ القدر کی برکتیں جو پائیں گے وہ سبحان اللہ خوش نصیب ہوں گے، کہیں میں رہ نہ جاؤں۔ اللہ میرے حال پہ بھی رحمت فرمائے۔ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی یہ قرآن شریف جو نازل ہوا اس طرح سے جب کہتے ہیں تو پورا قرآن پاک نازل ہوا یا پہلی آیت نازل ہوئی، اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں؟
سوال مبہم سوال ہے. یہ میں تو یعنی سمجھ سکا. شب قدر میں جو نازل ہوا یک بارگی تو نازل نہیں ہوا نا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. تو یہ جو شب قدر میں نازل ہونا کہتے ہیں یہ کیا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں وہ. تو وہ شب قدر میں تو وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا, تو اس نسبت سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس رات میں نازل ہوا. نزول قرآن کی رات ہے, مدینہ. چلیں جی, جواب ہو گیا جی. نزول قرآن کی رات نور رمضان کا آج موضوع ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداحی حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں, اللہ پاک کا کلام بھی جو حضور کے لیے آیا ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. قرآن کی عظمت اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنا, اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے. یہاں میں ایک کریکشن کر دوں. قرآن کریم یہ کلام اللہ ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. یہ قرآن کریم کلام اللہ ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا ہیں, اور آپ اس میں بے مثل و بے مثال ہیں. جی, کیونکہ بلا تمثیل و بلا تشبیہ جو بات کرنے کی تھی, جو درست طریقہ تھا, وہ بہرحال میں نے عرض کر دیا ہے. قرآن کریم یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات, پھر اس پر علم کلام کی پوری بحث ہے, اس طرف تو ہم نہیں جاتے. تو بہرحال یہ قرآن کریم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, اور کیا ہی عظیم ذات ہے ہمارے حضور کی. صدقے جہاں اللہ اکبر. قرآن کریم کیا عظیم کتاب ہے, سبحان اللہ. اللہ کریم کا کلام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے, سبحان اللہ. اور آقا کریم کی ذات کیا ذات ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پہاڑ پر اگر قرآن کریم نازل ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. لرأيته لام مفعول تاکید کے ساتھ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جی تو ضرور اللہ اکبر. آپ دیکھتے کہ پہاڑ کیا ہوتا, پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ آقا کریم کا قلب اطہر ہے جس سے قرآن کریم نازل ہوا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم کی شفاعت ہمیں نصیب. سلمان بھائی, ایک بات جو انہوں نے کال میں کی, بے مثال ہے قرآن کریم فرقان حمید. تو اس کی بے مثالی دیکھیے یقیناً معجزہ ہے, اور علماء نے بیان کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعظم معجزات میں قرآن جو ہے وہ اولین معجزہ ہے. قرآن اور معراج شریف اعظم معجزات میں شمار کیے گئے ہیں. قرآن کریم کا معجزہ ہونا دیکھیے, سبحان اللہ, کہ اللہ رب العزت نے اس میں جو کفار کو چیلنج دیا کہ تم اس جیسی کتاب لے آؤ, اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ, اس جیسی ایک صورت لے آؤ, اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ. سلمان بھائی یہ دیکھیے آپ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا, اور یہ بھی خالی یہ نہیں فرمایا لے آؤ, فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ جو کوئی تمہارے ساتھ ہے اس کو لے کر سب کو ملا لو, سب کو مل جاؤ, تم سب مل کے کوئی ایک آیت لے آؤ. آپ یہ دیکھیے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. قرآن کی شہادت, اور قرآن گویا کہ معجزہ کیسا ہے خود بتاتا ہے, میں معجزہ ہوں. آج تک کوئی کلام اللہ جیسا کلام, قرآن کریم جیسی کتاب تو کیا لاتا, سورت تو کیا لاتا, ایک آیت بھی نہیں لا سکتا. ہاں لوگوں نے کوششیں ضرور کی, اپنی ناکام کوششیں ضرور کی, لیکن بات یہ ہے کہ جناب کوشش بھی تو پھر کوشش ہی ہوتی ہے نا, بس وہ کوشش ہی تھی, اور وہ ناکام ہی تھی. وہ ناکام کوشش تھی. وہ تھا نا ایک بندہ, اس نے اس کے دماغ میں وہ آیا, بخار آیا, جیسے بعض ہوتا ہے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. اس نے کہا بھی میں بھی آیت بنا لیتا ہوں. اس نے کہا الفیل ام الفیل وما ادراک ما الفیل. ادھر ایک بچہ چھوٹا سا کھڑا تھا, اس نے کہا بڑے بیوقوف آدمی ہو, تمہیں نہیں پتا فیل الفیل ام الفیل. اس نے کہا کہ بھئی ہاتھی, اور تم نے کیا جانا ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا ادھر, اس نے کہا اتنے بیوقوف آدمی اتنے بڑے ہو گئے تمہیں پتہ نہیں ہاتھی کیا ہوتا ہے. آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں ہاتھی کیا ہوتا ہے, تمہیں دکھاتا ہوں. تو یہ جس نے کوشش کی پر وہ ناکام ہی ہے, اور قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے. سلمان بھائی یہ قرآن جو نازل ہوا نا عربی میں نازل ہوا, اور جس معاشرے میں نازل ہوا وہاں پہ جو عربی ادب تھا, عربی ادب اپنی معراج پہ پہنچا ہوا تھا. اگر وہاں پہ کوئی شخص ایک شعر میں غلطی کر دیا کرتا تھا تو ایک شعر میں جو اس فن کے علم عروض کے ماہر ہوا کرتے تھے, ایک شعر میں 7-7 10-10 غلطیاں نکال دیا کرتے تھے. اور یہ کلام پورا آیا
اس میں کوئی ایک اعتراض ادبی اعتبار سے نہیں اٹھا سکا، یہ بھی اس کا اعجاز ہے۔ کیا بات، اللہ کیا اللہ، بات۔ قرآن کریم کا لا اعجاز۔ کیسے سکتے تھے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہائے ہائے اللہ کے ہرگز نہیں لا سکتے ہائے تھے، ہائے ہائے۔ کیسے لا سکتے اللہ تھے؟ اکبر۔ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے، آج تک نہیں ہوا ایسا۔ یہ آیت بھی معجزہ ہے، آپ دیکھیں بالکل، یہ بالکل۔ آیت جو عدنان بھائی نے پڑھی کہ اگر تم لا سکتے ہو، اور قرآن نے کہا نہیں لا سکتے۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، قرآن کی یہ شہادت درست ہوئی نا۔ اللہ 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 اللہ، واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ یہ اور پھر اتنی عظیم کتاب ہے ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کریم کا یہ عظیم جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر انعام ہے، حضور کا معجزہ ہے، اور ہم اس سے اکتساب فیض نہ کریں، ہم اس سے برکت نہ اٹھائیں، پھر یہ ہماری محرومی ہی ہے نا، یہ محرومی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ سلمان ہمارا بھائی اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے۔ جی، اس کے حقوق علماء نے بیان کیے کہ قرآن کریم کے یہ حقوق ہیں کہ سب سے پہلے تو اس پہ ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، جی، پھر اس کی تلاوت کی جائے، پھر ماشاءاللہ۔ اسے حفظ کیا جائے، جتنا جس کے لیے ممکن ہو وہ حفظ کرے زیادہ سے زیادہ، پھر تیسرا یہ کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اور اپنی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے، علماء اہل سنت نے تفاسیر لکھی ہیں اس کے ساتھ پڑھا جائے، پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس کو اپنا حکم تصور کیا جائے کہ قرآن کریم فرقان حمید جس معاملے میں جو فیصلہ فرما دے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں جوں کا توں ہم نافذ کریں۔ یہ قرآن کریم کے بنیادی طور پر اصول ہیں، میں نے تو ایسی 5 کر کے بیان کر دی، نہیں تو پورا ایک ٹاپک ہے کہ آج ہم غور کریں کہ ہم قرآن کریم کے وہ حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، مدینہ چلیں جی، مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، کیا بات ہے میروز بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے، علم قرآن سے مالا مال فرمائے۔ نگران شورا کا مدنی پھول کوٹ کرتا ہوں، کیا مدبرانہ اور حکیمانہ گفتگو فرماتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کہ قرآن کریم پڑھا جائے اور ترجمہ بھی پڑھا جائے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، یہ بھی ایک مدنی پھول ہے، اور واقعی بڑا پیارا اور سمجھنے تفسیر والا بھی سستی کر دی مدنی نا پھول ہے جی۔ تفسیر بھی سستی کر دی، ہاں، یہ اپنی سراج الجنان جی، آج کل اس کی قیمت 4444 روپے، ویسے 6000 روپے ہدیہ ہے اس کا، اچھا، لیکن جو ڈسکاؤنٹ کر کے 26% ڈسکاؤنٹ 26ویں سے 29ویں تاریخ تک، تو ماشاءاللہ 4444 روپے میں نے الحمدللہ ایک بک کرا دیا سیٹ۔ واہ جی واہ، چلے جی ماشاءاللہ، مدینہ۔ اتفاق ہے میں نے بھی آج ایک آرڈر دیا ہے۔ ہاں، تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت۔ اور اللہ کی رحمت سے میرے موبائل میں موجود ہے الحمدللہ۔ کیا بات، یہ بھی ہے نا جی، اب جیسے مرضی آپ، دعوت اسلامی نے تو اتنے آپشن دے رہی ہیں بھائی، آپشن لے لو، صحیح کوئی اویل کر لو، بٹن تو دبائیں، کم سے کم کچھ تو کریں، تو ماشاءاللہ یہ طریقہ کار ہے۔ بہرحال کتاب کی ایک اپنی جدا گانا حیثیت ہے اور برکت ہے، اس کا تو بہرحال انکار نہیں ہو سکتا۔ تو کتاب جو مقبل مدینہ سے لے رہے ہیں، یقیناً وہ یوں سمجھنے کہ ایک اعتبار سے فائدے کے اندر ہی ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں جی مدنی چل کے ناظرین، آپ کی مزید کالز بھی شامل کرنی ہے ہمارے ساتھ، عارف بھائی بھی ہیں، آصف بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم نے کلام بھی سننا ہے، اور عبدالحبیب مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئیں، انشاءاللہ۔ حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری مدنی دامت قاتم القدسیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی بھی آگے، کیا بات ہے جی، واہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میرے آقا، بالکل درست آواز اور بڑی کلیئر آواز آپ کی آ رہی ہے، ویڈیو میں تو شاید کوئی کمی ہے لیکن آواز بڑی کلیئر ہے ماشاءاللہ۔ ہم اس وقت بالکل مکہ پاک کے جو سمجھیے کہ بس اسٹینڈ پر موجود ہیں، یہاں پارکنگ میں موجود ہیں، اور یہاں سے سوئے مدینہ روانگی ہے۔ آج عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، تو آپ کے ڈائریکٹر صاحب ہمیں کہیں نہ کہیں پکڑ لیتے ہیں، تو میں نے کہا چلے کچھ دیر کی حاضری دے دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ سب کو امیر سنت کا یوم ولادت بھی مبارک، اور آج تو ماشاءاللہ 27ویں شب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آپ سب بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آپ کی آواز سے پتہ چلا کہ مفتی صاحب بھی آپ کے منچ پر ہیں، اللہ مفتی صاحب کو بھی خوش رکھے، مفتی صاحب سے بھی عرض دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مدینہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں دے جی، سفر قبول مبرور فرمائے، بے ادبی اور بے ادبوں کی شر سے مالک محفوظ فرمائے۔ سیدی نزول قرآن کی رات، اس پر گفتگو ہو رہی ہے الحمدللہ، قرآن کریم کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ بھی عطا فرمائیں۔ ماشاءاللہ مبارک ہستیاں آپ کے پاس موجود ہیں، اور جب مفتی صاحب موجود ہیں تو بڑا پیارا ہی اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں ایک بات صرف مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا، آج نزول قرآن کی یاد آج نزول قرآن کی جو رات ہے، مجھے اور آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم نے قرآن کتنا پڑھا ہے اور کتنا انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ آج لوگوں کو اپنی معلومات پر بڑا زوم ہوتا ہے کہ جناب مجھے دنیا بھر کی کرنسی کے ریٹ پتہ ہے، مجھے دنیا بھر کے حالات پتہ ہے، سیاست پر بڑی گفتگو کروا لیجئے۔
لیکن اتنی ساری نالج ہونے کے باوجود قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، کیسے واقعات ہیں، کس سورت کا نام کیوں سورت یہ سورت پڑا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں علماء نے بیان کر دی ہیں. تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آج مبارک رات ایٹ لیسٹ میں اور آپ اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 27ویں رمضان کو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے اور قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ سارے کام دعوت اسلامی ہمارے لیے آسان کر چکی ہے. ہمارے لیے مدرسۃ المدینہ بنا دیے گئے، آن لائن کورسز ارینج کر دیے گئے، مدرسۃ المدینہ بالغان کھول دیے گئے، مفتی صاحب نے صراط الجنان ہمیں تفسیر عطا فرما دی. تو اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود مدنی چینل کے کئی ایسے سلسلے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یار ہم آڈیو کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں، اسے ڈاؤن لوڈ کر کے سیکھا جا سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اس مبارک رات کی نیت کر لیں، کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کوئی قرآن نہیں ہے. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اپنے دل کو نور قرآن سے آباد کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو برکت دے جی، آپ کا سفر مقبول مبرور فرمائے. بارگاہ مصطفیٰ میں ہم سب کا سلام. عدنان بھائی، یوسف بھائی، مفتی صاحب، مہروز بھائی، آصف بھائی، عارف بھائی اور یہ سگے تار کا بھی، ہمارے جتنے یہ ٹیم کے ممبران جو عرض کر رہے ہیں حضور ان کا بھی سلام عرض کیجیے گا، حاضری کی اللہ بجا سب بھی کو کیجیے جنت کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آمین یا رب آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی ماشاءاللہ مکہ مکرمہ سے بھی مدنی پھول آگے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. عارف بھائی، آصف بھائی ہیں، ذکر مصطفیٰ کچھ سنتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب کس عنوان پر گفتگو کریں گے یہ تو میں مفتی صاحب سے انشاءاللہ پوچھوں گا، اور پھر جو مفتی صاحب فرمائیں گے اس کے مطابق پھر ہم آگے بڑھیں گے. ابھی کچھ کلام مفتی صاحب شامل کریں. جی جی بالکل. مدینہ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار
کچھ تمہیں درکار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، ہاں دربار ہے، ہاں دربار ہے، میرے آقا کا سخی 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 دربار ہے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار صدقے سے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کر، جبھی تو مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاگے نہ حاجت، اگر کی کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، حاضر دربار ہوں میں تبھی، درد عصیاں کی دوا درکار ہے، عمر گھٹتی جا رہی ہے، آہنا گرم عصیاں کا مگر بازار ہے، لاج رکھنا حشر میں بدکار کی، تیرا بندہ ہے وہ بد اتبار ہے، چاکنی کا وقت ہے یا مصطفیٰ، جاں بلب اب طالب دیدار ہے، جاں بلب اب طالب دیدار ہے، مغفرت فرما تو فعل مرشدی، یہ دعا تجھ سے میرے غفار
ہے جس کی تربت ہے بقی پاک میں، اس کو حاصل قربت سرکار ہے۔ غوث کے دامن میں عطار آ گیا، غوث کے دامن میں عطار آ گیا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، ہاں پار گئے دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، امیر اہل سنت کا کلام، واہ واہ، سبحان اللہ، بڑا زبردست کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، سحری کر کے تشریف لائے ہیں میرا، سبحان اللہ، کیونکہ اب تو ٹائم بھی باقی نہیں ہے، جانے کا بھی ٹائم، جی جانے کا ٹائم باقی نہیں ہے، اب آ گئے ہیں تو ماشاءاللہ ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، مجھے علم ہوا کہ استاد صاحب تشریف لائیں گے اور کس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے یہ بھی خود ہی بتائیں گے۔ آپ صاحب کس عنوان کو لے رہے ہیں آپ؟ ویسا تو عنوان آپ کے سلسلے میں ہوتا ہی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں، جی، تو رمضان المبارک سے ہم نے کیا سیکھا، جی، ہم اس کا اعادہ کریں اور اس کے فوائد و ثمرات کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، رمضان المبارک تبدیلی کا مہینہ ہے، ماشاء اللہ، یعنی آج کی ایک سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر ایک کلاک ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے جو اس کے سونے جاگنے کے معمولات کو جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ آپ کے سونے کا وقت ہے، آپ کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی جو کامیابی، ناکامی، بہتری، خرابی، اس کی ایک بہت بڑی جو جڑ ہے وہ اس کے معمولات ہیں۔ ٹھیک، رمضان المبارک کی جو تبدیلی ہے سارے مسلمانوں کو ایک سمت میں لے آتی ہے۔ سبحان اللہ، سب سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں، کیا بات، تہجد کا وقت ہے، جی، نماز فجر کی سعادت مل رہی ہے، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، آپ جو ہے وہ نوکری کے، ڈیوٹی کے اوقات چینج ہو جاتے ہیں، شام کے وقت یعنی افطار سے پہلے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، اور ایسے ٹائم میں اگر باہر نکلنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کے جو احساسات ہیں وہ دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمیں اپنے مذہب کے فرائض کی نہ صرف یہ کہ ادائیگی کی آسانی ہے بلکہ ایک ماحول بھی کریٹ ہوتا ہے۔ پھر وہ سحر، پھر افطار، پھر تراویح، تلاوت، یعنی زندگی کے وہ معمولات، وہ چیزیں کہ ہم عام ایام میں جس کے عادی نہیں ہوتے، رمضان مبارک ہمیں ایک سمت میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ایک اعتدال بھری زندگی گزارنے کا ہمیں ایک عملی موقع دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب رمضان مبارک کے بعد بھی اگر اس تبدیلی کو قبول کیا جائے تو یقینی طور پر ایک مسلمان کے لیے کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، دوسری چیز جو رمضان مبارک ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے ہمارے جو دل کی کیفیات ہیں، ماشاء اللہ، اس کے مختلف ذائقے ہمیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیے کہ کھانا روٹین کا روزی کھاتے ہیں، جی، لیکن جو لطف سحر اور افطار میں ہے، سبحان جو اللہ، لذت اس کے اندر ہے، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ جی، ایک عام مسلمان کے دل کے اندر بھی خوف خدا کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ مسجد کی طرف آتا ہے، تلاوت کی طرف آتا ہے، اس کے دل کے اندر خوف، خشیت، رقت پیدا ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور تراویح ہو رہی ہوتی ہے، ایک الگ اس کا سماں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر آخری عشرہ آ جاتا ہے، اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں فیضان مدینہ کے اندر ہاں، معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں، جی، میں بعض اوقات سوچتا ہوں کتنا اعلیٰ درجے کا تزکیہ نفس کا عملی تجربہ انہیں ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، صبح 5 بجے سے بیانات اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، ہاں، پھر حلقے مختلف، اور پھر دعائیں، پھر اذکار،
ان کی دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہوگی. مسجد میں پڑے ہوئے ہیں, کہیں نہیں جا رہے, نہ کوئی دنیاوی معاملات میں مشغول ہیں, تو اعتکاف جو ہے ہمارے جو ہے وہ دل کی کیفیات کچھ اور کر دیتا ہے. تاکراتیں آتی ہیں, تاکراتوں کے اندر جو ہے وہ بندے کے اندر ایک رجا بھی ہوتی ہے, خوف بھی ہوتا ہے. جی, رجا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میسر آ جائے, امید یہ ہے. جی ہاں, امید یہ ہوتی ہے میرا نام مغفرت یافتہ لوگوں میں لکھ دیا جائے, سبحان اللہ. جہنم سے رہائی مل جائے. اور خوف بھی اس کے دل کے اندر ہوتا ہے, یعنی جو مومن کی حالتیں ہیں, خوف اور امید کے درمیان رہنا. جہنم کا بھی خوف آتا ہے, اپنی گناہوں کو یاد کر کے وہ روتا ہے. تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے دل کے اندر بہت ساری عمدہ جو اوصاف ہیں ان کو بیدار کرتا ہے, جی, ان کو زندہ کرتا ہے. ماشاء اللہ. تو ان کیفیات کو نصیب والے لوگ ہی پاتے ہیں. سبحان اللہ. ورنہ کمی نہیں ان لوگوں کی بھی, جی, کہ جو اس مہینے میں بھی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس مہینے میں بھی نہیں بدلتے, خود کو بدلنا نہیں چاہتے. تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں بدلنے کا نہ صرف دعوت دیتا ہے بلکہ ایک عملی ایک کلاس روم ہے کہ جس سے کوئی نکلنا چاہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. آج باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت 4:13 اور 28 سیکنڈ پر ختم ہوگا. آج باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت 4:13 اور 28 سیکنڈ پر ختم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کی تسبیح ہاتھ میں رکھی ہے؟ نہیں, میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ اتار کے جیب میں ڈال لیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا کلام فرمایا. سبحان اللہ. 2 باتیں مفتی صاحب بیان کیا آپ نے, روٹین اور پہلے میرے سوال کا تو جواب دیں. آپ ڈائریکٹ مطلب آگے ادھر چلے گئے, کیا پڑھ رہے تھے یہ تو بتائیں. میں درود شریف پڑھ رہا تھا بھیا. واہ واہ, سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. سو مجھے لگی ہوئی تھی مفتی صاحب تھکن, کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی تھی, کروں تو کیا کروں. کوئی پڑھنے کی کوئی کیفیت کچھ مطلب ہوتا نا ذہن, وہ کیا کروں. میں کہا چلو بھائی وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اچھی باتیں ہو رہی ہوں گی, وہ نیند نہیں آئے گی. رات کا یہ آخری حصہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے گزر جائے یار. مدینہ مدینہ. جی اب آپ کنٹینیو کریں. مجھے آپ مفتی صاحب کی بات اچھی لگ رہی ہے. نہیں آپ 2 بات, تیسری نہیں, اگر آپ کی کلام پورا ہو جائے نا مفتی صاحب. کلام میرا پورا ہو گیا. ان کا ایک تو عملی طور پر تبدیلی ہمارے معاملات کے, اور دوسری قلبی کیفیات. ماشاءاللہ. اب یہ کہ ہوتا یہی ہے کہ ایسا رہتا نہیں ہے, کیونکہ ماحول ایسا نہیں رہتا مفتی صاحب. ماحول رہے, ماحول تو بدل نہیں ہے نا صاحب. آپ دیکھیں روزے ابھی جیسے سحری میں اٹھتے ہیں, پھر کون سحری میں اٹھے گا. اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں ایک مطلب. اتنے دنوں تک ہمیں جس روٹین میں رکھنا اس نے بہتر سمجھا, جی وہ بہتر خیال فرمایا تو وہ ہوا. تو شاید ہو سکتا ہے کہ نیچرلی ایسا ہو کہ اتنے دنوں تک شب و روز تک اگر آپ ایک اس طرح کی روٹین میں رہیں تو اس کے بعد وہ آپ کی عادت بن سکتی ہو. بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ 40 دن جو عمل کیا جائے تو وہ اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو اگر مطلب کہ ان چیزوں کو لیا جائے روٹین میں, جی, تو بن تو سکتی ہے اگر عادت لی جائے تو. اگر ماحول ایسا ہو, گھر کا نئے نمازی تو پیدا ہوتے ہی ہیں. جی, رمضان کے بعد مساجد میں نئے نمازی آتے ہی ہیں. اپنی کیفیت ہے. اصل میں انفرادی طور پر ہم تبدیل نہیں ہو پاتے, ہم اجتماعی طور پر تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنی اجتماعیت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جب اجتماعیت کسی اور طرف تھے, اب عید کے دن اجتماعیت کہیں اور ہوگی تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے. ہم از خود پرسنلی طور پر, جیسے کہ ہم جو ہے نا, جو سمجھو کہ ماحول کے بڑے محتاج ہیں, جی, اور اللہ کے نیک بندے یہ جہاں جاتے ہیں وہاں ماحول بناتے ہیں. اللہ اکبر. یہ فرق ہے یار. ہمیں ماحول چاہیے ہوتا ہے اور مرد کلندر ماحول بناتے ہیں. وہ کہیں بھی چلے جائیں وہ ماحول بنا دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں یار ماحول نہیں ہے, حالات نہیں ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو
اکیلے ہی تو کر سکتے. غریب نواز علیہ الرحمٰن نے اکیلے نہیں ماحول بنایا. اللہ اللہ اللہ. اگر ساری ہم اولیاء کرام کی سیرت پڑھتے ہیں, جہاں جہاں جاتے رہے, اگر داتا علی حجویری اپنا ماحول بنایا. ایسی بات. یہ فیضان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں میں 40 سال گزارے, جی جی, ماحول بنایا سبحان اللہ, ہے نا, ماحول بنایا, اپنے کردار سے بدلا. تو ہوتا یہ کہ ہم ماحول بنا نہیں پاتے. آپ ہمارے مبلغین اسلام بھائی, عام اسلام بھائی کو بھیجیں نا, جہاں جاتے ہیں کیا کریں یہاں بھائی, کیا نہ کریں, آپ جائیں وہاں. ایسا نہیں ہوتا تو بھیجتے کیوں بھائی, ہم پہنچتے کیوں وہاں پر. جب ایک مبلغ جاتا ہے, ایک نیکی کی دعوت دینے والا جاتا ہے, ایک داعی الخیر جائے گا, ایک علم و عمل کا پیکر جائے گا نا, تو وہ ڈھل نہیں جائے گا وہاں کی کیفیت میں. وہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ, ایک سمجھانے کے لیے عرض کرنا کہ ایسا آدمی شراب خانے میں بھی اس کو کھڑا کر دیا جائے نا, تو وہ وہاں کئیوں کو تو شراب سے توبہ کرا کر ہی باہر نکال لے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ اس کو بدل ہی دیا نا, وہ کون تھی فائشہ, جی حضرت باعزید بستامی نے, کیا نام تھا, فائشہ کا نام تھا, تو اس کو بدل ہی دیا. ایسے کئی واقعات ہیں لوگ بدل دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ مطلب اجتماعیت ہوتی ہے نا تو ہمیں رونا بھی آتا ہے, اجتماعیت ہوتی ہے تو ہمیں ذکر اللہ بھی ہوتا ہے, اجتماعیت ہوتی ہے تو ہوتا ہے. تو بعضوں کے لیے وہ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے, کس کے لیے جلوت اور کس کے لیے خلوت مفید ہے. بعضوں کو افراد میں رہ کر ان کی اصلاح ہوتی ہے, تنہائی میں جاتے تو گناہ کرتے ہیں. اور بعض لوگوں میں رہتے ہیں تو ان کی کیفیت نہیں بنتی, تنہائی ان کو فائدہ دیتی ہے. تو یہ سب علم کی باتیں ہیں. یہ پورا ابواب ہیں احیاء العلوم میں, خلوت نشینی اور اس سب کے, یہ ہے. ان کو پڑھنا چاہیے, پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. جی درست فرمایا. ماحول, اب میری سب آپ نے جو فرمایا کہ پریکٹیکل تبدیلی آتی ہے, اس تبدیلی کے اندر سسٹین کرنا, اس میں مطلب سارا ایک گھرانہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل رہے. اور جیسے نگران شدہ نے فرمایا کہ انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے پورے گھر میں جتنے ہم افراد ہیں, ہم سارے اسی انوائرمنٹ کو جو بھی بنا ہوا ہے اس کو آگے کیری آن کریں تو زندگی میں تبدیلی اور بہتری آ سکتی ہے. بالکل بہتری آ سکتی ہے. جو لوگ فجر میں نہیں اٹھتے, ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیٹ سوتے ہیں. اب گھر کا اجتماعی ماحول اگر ایسا بنے گا کہ جلدی سونے کی کیفیت پیدا ہوگی تو فجر بھی نصیب ہوگی. اسی طریقے سے صبح اٹھ کے جو معمولات ہیں اس کو بدلے جا سکتے ہیں. تلاوت قرآن پاک سے ابتدا ہو. واہ. اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس کی ابتدا یعنی صبح کی جو ابتدا ہے جی وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے. جی, کہ وہ صبح میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, جی سارا دن اس کو اس کی برکتیں ملتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. اس کے جو کام ہیں وہ تیز رفتاری کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جی غالباً امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب یہ بات میں نے کسی کتاب میں پڑھی تھی. یہ جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب کے اندر مفتی صاحب فجر کی نماز پڑھنے کی جو برکات لکھی ہیں اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو صبح جو ہے وہ کرتا ہے اور عبادت سے نماز سے صبح کرتا ہے, تو شیطان نے جو اس کے دماغ پر گریں لگائی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ گریں کھول دیتا ہے, اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کام میں صورت بھی آتی ہے اور ایک زندگی جو ہے وہ خوشگوار بھی ہو جاتی ہے. رسول متوجہ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. آج باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت 4:13 اور 28 پر ختم ہوگا. آج باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت 4:13 اور 28 پر ختم ہوگا. جب تھوڑا آگے چلتے ہیں, شام کے اوقات میں لوگوں کا, عام لوگوں کا ایک بہت بڑا حصہ, وقت کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے. وہ مطلب خبریں دیکھیں گے, وہ خبر نامے دیکھیں گے, وہ مختلف عجیب و غریب چیزیں دیکھیں گے. تو اب زندگی کا مقصد کیا ہے جب ہم وہ بھول جائیں گے اور صرف اپنے جو ہے وہ وقت پاس کرنے پر ہی رہیں گے, پھر تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. مقصد طے کر کے پھر زندگی گزاری جاتی ہے. تو ہم اپنے گھر کے اجتماعی ماحول کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کیا تبدیلی کی جائے, اس کی پلاننگ ہم آج سے ہی کریں کہ رمضان مبارک گزرے تو ہم جو ہے وہ خیر و برکت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام حسین رضا ہے. سلمان بھائی, آپ کا سلسلہ نور رمضان مجھے بہت اچھا لگتا ہے.
اور ہم سب صبح سحری میں آپ کا سلسلہ دیکھ دیکھ کر سحری کرتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر ہم بڑے بچوں کے ساتھ ہیں اور امی ابو منع کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی سر. امی ابو کی بات ماننی چاہیے. سبحان اللہ. مزید سمجھنے کے لیے عید کو سلسلہ دیکھیے گا. عید کو کون اب عید کو ہے، پتہ نہیں دوسری عید کو ہے، جب بھی ہے بچوں کے ساتھ ہے. ابھی اپنے کو یہ نہیں پتا کب ہے. دوسری عید کو ہے. چلے جی ٹھیک ہے. دوسری عید کو شاید 12 بجے ہے. ہاں جو بچوں والا بغداد بھائی والا وہ تو 12 بجے گیا. نہیں، وہ عصر کے بعد ہوگا. پھر آپ کو وہ پھر 5 بجے والا ہے. 5 بجے والا. اچھا ٹھیک ہے. اب آج نزول قرآن کی رات، جیسے اگر شب قدر ہے تو نزول قرآن کی رات ہوئی. میرا خیال ہے باب المدینہ کراچی میں 2 منٹ رہ گئی ہیں، 2-3 منٹ. مفتی صاحب نے بہت عمدہ ایک مدنی پھول عطا فرمایا کہ جو تلاوت قرآن کریم سے صبح کرے تو دن بھر اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اصل میں ہم کہہ کر نکل جائیں، اچھا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا رک کر دیکھنے والوں کو نیت کروا دی جاتی. یہ امیل سنت کا آپ کو پتہ انداز ہوتا ہے. اصل میں تھوڑا سا رک کر نیت کرائیں گے نا، کیونکہ جب ہم آپس میں صرف ڈسکشن کریں گے تو وہ بھی لوگ دیکھتے سنتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا ہم ان کے پاس جائیں گے نا جو اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں. جی دیکھیں میں ابھی آپ کی فیور کر رہا ہوں. کیا بات. ٹھیک ہے نا. تو ابھی مفتی صاحب نے اتنی پیاری بات بتائی آپ کو کہ یہ تلاوت قرآن صبح کرنے پر، تو آج نزول قرآن کی رات، تو آپ بھی نیت کر لیں کہ صبح سے ہی آپ اٹھنے کے بعد وضو وغیرہ کر کے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. مدینہ حضور میں شاید جب سے میں نے بہت برسوں تک دیکھتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کا یہ معمول، معمول میرے والد صاحب کا کام ہی یہ کہ ناشتے سے پہلے قرآن پڑھنا. سبحان اللہ. آج بھی کئی ایسے گھرانے ہیں پریکٹس. اور ہمیں مطلب کہ یہ سمجھے کہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد قرآن پڑھیں آپ، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت سے. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مفتی صاحب، یہ زحوہ کبریٰ جو ظہر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تلاوت قرآن کریم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو 3 مکروہ اوقات ہیں، یعنی سورج نکلنے سے لے کر بلند ہونے تک، جس کی کم و بیش ٹائمنگ 20 منٹ بنتی ہے، اسی طریقے سے زحوہ کبریٰ کا وقت جو عام طور پر زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس میں تلاوت نہ کی جائے. غروب سے پہلے کا وقت، سورج جس میں زرد پڑ جاتا ہے، تلاوت کرنا تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے. میں آپ سے اس لیے مفتی صاحب سوال کیا کہ ہماری ایک تعداد ہے جو اٹھتی ہے نا، یہ نہا دھو کے جب باتھ روم سے نکلے گی نا تو زحوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہوگا، ظہر سے پہلے کا. بڑے شہروں میں عموماً، بڑے شہروں میں مطلب بڑے شہروں کو جب بات کرتے ہیں نا جی، تو وہ بھی سمجھو کہ مطلب 8-10 کروڑ لوگوں کو تو گھیر لیتی ہوگی. ایسا ہی ہے نہیں، 8-10 کروڑ لوگوں کو تو گھیر ہی لیتی ہوگی. بڑے بڑے شہر ملک بھر کی ہم باتیں کریں تو یہ چیز ہے. تو مطلب میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ آپ جب بھی اٹھیں تو اس لیے میں نے چاہ کہ ایک شریف مسئلے کے ساتھ ان اوقات میں تلاوت تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اذکار کیے جائیں، اذکار درود پاک. تو یہ دیکھ لیں تھوڑا جلدی اٹھ جائیں یار. آپ کو جب پریکٹس ہوگی تو ایسا پھر زور کا وقت ختم شروع ہو جائے تو آپ تلاوت کریں. میری خواہش یہ ہے، یا میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ قرآن چوم کر، دیکھ کر، پڑھ کر، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بھلے 3 ہی منٹ کریں یار آپ. اور اگر آپ کو نہیں پڑھنے کی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ توفیق ملتی تو چلو ایک کام کر لیں،
آج کی اس 27 رمضان مبارک کو میں آپ سے نیت کرا رہا ہوں، ایک کام ضرور کیجئے، وہ باوضو ہوں، جب تک قرآن چومیں گے نہیں گھر سے نہیں نکلیں گے بس. یہ میں نے ایک کو مشورہ دیا تھا، یہ مطلب لائیو مشورہ دیا تھا تو مجھے ایک ملا ہے، بولا تم یہ بہت عجیب آدمی ہے یار، تم نے ایسا ہم کو نیت کرائی کہ تم نے کہا قرآن چوم کر گھر سے نکلنا. اب میں نے چومنا شروع کیا، میں پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی، تو اب یار میں جب بھی نکلتا ہوں پڑھ کے نکلتا ہوں. تو پڑھنے یہ مشورے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں. جب میں شاید ابو ظبی میں تھا یا کسی ملک شہر میں تھا، میں مسجد سے جیسے نماز پڑھ کر نکلا نا، اور مغرب تھی یا عشاء تھی مجھے نہیں یاد، تو مجھے باہر ایک شخص ملا، اپنے یوسف بھائی. اس نے مجھے، میں نہیں جانتا تھا، اس نے کہا یار آپ عمران کر کے یوں ملا، بولا آپ نے آج سے 5 یا 7 سال پہلے کس نے بات کی تھی مدنی چینل پر، اتنے درود شریف پڑھانے کی نیت کرائی تھی 1200. وہ دن اور آج کا دن میں روزانہ 1200 درود شریف پڑھتا ہوں. یہ مجھے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، تو یہ جو ڈائریکٹ ہم ان سے نیت کراتے ہیں نا، بعضوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے یار ماشاءاللہ کیا کرنا چاہیے. مدینہ اللہ ہمیں محبت قرآن میں جینا اور محبت قرآن کے ساتھ مرنا نصیب فرمائے. آمین آمین. آئیے آپ کو میری سنت کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا. میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا. الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ لا بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا. میرا
बस तेरे वास्ते हो, मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा आता या أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:45 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:45 ہے. بغیر ہلے جلے پہلے مجھے سن لیجیے گا. انشاءاللہ حاضری دوں گا میں آپ کے یہاں عیدی پیش کرنے کے لیے. اس میں یہ کہ جن کو رمضان شریف میں عیدی مل گئی ہے تو وہ ہاتھ نہ اٹھائیے گا، اور جن کو نہیں ملی اگر وہ لینا چاہیں تو سیدھا ہتھیلی اس طرح کرنی ہے اور پھر پکڑ بھی لینا، ورنہ نوٹ پھسل کے گر جاتا ہے. اور میرا ہاتھ نہیں پکڑنا. بعض لوگ میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش فرماتے ہیں تو چند منٹ کا ہوتا ہے آنا جانا. اس میں بالکل میرے کو فری رکھیں گے نا آسانی ہوگی. نہ ہاتھ لگانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ اشارے کرنے ہیں دم کر دو وغیرہ، نہ بات کرنے کی کوشش کرنی ہے. دعا کی طرح اٹھائیں گے تو میں اس میں وہ نوٹ شاید نہیں رکھوں گا. ایک ہاتھ اٹھا ہوگا تو اس میں رکھوں گا انشاءاللہ. اور پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ تھوڑا آگے کی طرف ہاتھ بڑھائیے گا. چاہتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ. ہوا رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ. رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ. رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ. خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا. خوشی کی لہر دوڑی رمضان جب آیا ہے ابرل چیتارل جی دام مسلمان یا رسول اللہ.
ریاست